نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طمعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے بھائیو دوستو بزرگو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے انسان کو بڑا قیمتی بنایا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور مخلوق کو حکم سے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کے بنانے میں فرشتوں سے مشورہ بھی کیا. تمام مخلوق حکم کے ذریعے سے بنائی گئی. جنت الفردوس کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رہنے والی حور کو بھی اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو انسان بڑا ہی قیمتی ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے. تو انسان کی حفاظت کہ انسان بے دینی کے ساتھ زندگی نہیں گزارے، اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ انسان مصیبت سے بچ جائے، انسان پریشانیوں سے بچ جائے، انسان آفت اور بلائیات سے بچ جائے، انسان گھٹ گھٹ کر کے زندگی نہیں گزارے. اس کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے دین عطا فرمایا کہ دین زندگی میں ہوگا تو یہ انسان کامیاب ہو جائے گا. انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا اور آگے ارشاد فرما دیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ ان کی رہبری کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کو ڈرایا جائے اور ان کو اللہ کا تعارف کرایا جائے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے تو آپ بھی یہی محنت لے کر کے آئے کہ لوگ گمراہی سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، آفتوں سے بچ جائے، الجھنوں سے نکل جائے، عافیت والی زندگی پر آ جائے.
تو اللہ جل شانہ نے پھر نبی کے ذریعے سے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. یہ دین میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ محنت کے راستے سے آتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جد و جہد اور کوششوں کے راستے سے یہ دین زندگیوں میں آئے گا. کہ جتنا قیمتی انسان ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی اتنا ہی قیمتی کیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے دلوں کے اوپر محنت کی، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی ربوبیت کو سمجھایا اور اللہ سے ہونے کو سمجھایا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم فی الجسد لمضغہ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. یہ انسان جو قیمتی ہے، اس کے قیمتی جسم کے اندر اللہ نے گوشت کا لوتھڑا یعنی دل رکھا ہے. اگر انسان کا دل بن گیا نکلنے والے سارے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب پر آ جائیں گے. اور اگر یہ اندر کا بگڑ گیا تو نکلنے والے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اسی لیے صحابہ نے سب سے پہلے ایمان کے اوپر محنت کی. صحابہ خود فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به الایمان. ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا ہے. تو جب ایمان اور قرآن کے اوپر مشق ہوئی ہے تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوا. آج کلمے کی دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے انسانوں کی زندگیوں سے انسان کی زندگیوں سے ایمان کی حقیقت نکل گئی، شکل باقی رہ گئی، شکل باقی رہ گئی. جو مکی زندگی کہ جب نبوت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 10 سال آپ کے اوپر ایسے گزر گئے کہ کوئی حکم نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی اعمال اور کوئی عبادت نہیں. اگر ایک عبادت ہے تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمینوا. کہ صحابہ کی محنت کہ کلمے کی دعوت کو لے کر کے چلنا، کہ کلمے کا خاصہ ہے. جب جب کلمے کی دعوت دے کر کے بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یقین کو پیدا فرمائیں گے. یہ کلمے کی دعوت کمزور دعوت نہیں بلکہ کلمے کی دعوت تو باطل کو توڑنے کی دعوت ہے. کہ جب جب کلمے کی دعوت کو لے کر کے بندہ اٹھا ہے اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑے بڑے دہریوں کے گھروں کے اندر کلمے کو داخل کر دیا. اور جب کلمے کی دعوت اس امت نے چھوڑ دی ہے، انسانوں نے کلمے کی دعوت کو چھوڑا ہے تو بے دینی اتنی زیادہ عام ہو گئی. بڑے بڑے ولی کتب ابدالوں کے گھروں کے اندر اللہ نے دہریوں کو پیدا فرما دیا. اس لیے ایمان کے بنانے کے لیے جو راستہ ہے وہ کلمے کی دعوت کے راستے سے ایمان بنے گا. انبیاء علیہ السلام نہیں کہ اللہ سے سوال کر لے اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کے سوالوں کو پورا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام اندر کے سوال کر بیٹھے ربی ارینی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے درخواست لگائی مولا میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مارتے ہیں کیسے جلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا اولم تؤمن، اطمینان اور بھروسہ نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایسی بات نہیں ہے بلکہ تسکین قلب کے لیے سوال کیا. 4 پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے تربیت فرمائی. لیکن ایسے 4 پرندے نہیں آئے بلکہ مشق کروائی گئی، محنت کروایا گیا اور اس کے بعد ان کے نام رکھائے گئے. ہر پرندے کا نام رکھا اور ابراہیم علیہ السلام ان کو اڑاتے تھے، اڑ کر کے گردشوں میں رہتے، ایک کو آواز لگاتے، جس نام کے ساتھ میں پکارتے وہی پرندہ اڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اور کاندھے پر آ کر کے بیٹھ جاتا. اللہ تعالیٰ شانہ نے
جب یہ پالتو ہو گئے تب پھر فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا کہ جاؤ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، یہ پالتو ہو گئے ان کو لے جائیے ذبح کیجئے، جیسے تمہیں تسلی ہو جائے اسے ذبح کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے گردن الگ کی، پر الگ کیے، پیر الگ کیے اور جسم کو ایک جگہ چھلنی کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس چاروں کی گردن ایک پہاڑ پر دوسرے پہاڑ پر، پیر تیسرے پہاڑ پر، اور چاروں کے جسم کو جمع کر کے اور ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے حکم دیا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، آواز لگائیے ہمارے حکم سے ایسے ہی چلے آئیں گے جیسے کہ تم ان کو زندہ بلایا کرتے تھے۔ آواز لگائی، ایک ایک حصہ اڑ کر کے فضا میں جسم تیار ہوا، اور میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ نے اپنے امر سے اس کے اندر جان ڈالی۔ یأتینک سعیا، ایک ایک ابراہیم علیہ السلام کے کاندھے پہ آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے قدرت کو پہچانو، اس کی علومیت کو پہچانو، اس کی کبریائی کو پہچانو۔ عزیر علیہ السلام ظالم بادشاہ کی غلامیت سے آزاد ہو کر کے سفر کر رہے ہیں، خچر ساتھ میں ہیں، کھانا اور پانی ساتھ میں ہیں۔ چلتے چلتے سایہ دار درخت کو دیکھ کر کے آرام فرمانے کا ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر سستا لیں، لہذا خچر کو ایک طرف باندھ دیا اور کھانے اور پانی کو ایک طرف رکھ دیا، لمبے پیر کر کے، اور ایسے لیٹ گئے۔ سامنے ایک بستی اجڑی ہوئی نظر آئی، جو ظالم بادشاہ نے اس بستی کو بالکل نمٹا دیا تھا۔ اس کی پٹیاں ایسے ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ اوپر کی طرف تھا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کی شان ہے ایک ایک کو 70 کو ایک ایک قبر سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ شان و قیامت میں ان کو زندہ کرے گا۔ یہ مٹی میں مل چکے ہیں لیکن اللہ کی شان قیامت میں زندہ کیے جائیں گے۔ وہ اس کی شان ہے، وہ کیسے زندہ کرے گا؟ ایسے ہی تذبذب میں سو گئے، اللہ نے ایسا سلایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ نے ایک دن دو دن کے لیے نہیں، ایک مہینے دو مہینے کے لیے نہیں، ایک سال دو سال کے لیے نہیں، 100 سال تک اللہ تعالیٰ شان و منوالوں نے درخت کے سائے میں سلا دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، 100 سال تک اس درخت کے سائے میں سوئے رہے۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھا دیا، پھر سوال کیا کم لبثت، عزیر بتاؤ تو صحیح کتنا سوئے؟ زمانے کو دیکھ رہے، دوپہر کو سویا ہوا اگر 12 بجے اٹھ جائے تو زمانے کو دیکھ کے کہتا ہے ایک دن سے بھی کم سویا، یا غالباً ایک دن ہویا ہوگا۔ ایسے ہی عزیر علیہ السلام نے کہا لبثت یوم او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم میرے رب میں سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شانہ یاد دلا رہے عزیر یہ بات نہیں ہے بلکہ بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ یہاں سوئے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یہ نشانی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہم اس نشانی کو قائم اور دائم رکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ارے اس کھانے کی طرف تو نظر ڈالیے، اس پانی کی طرف نظر ڈالیے۔ 100 سال تک نہ تو اس کو کسی نے کھایا ہے، نہ اس کو کسی نے چھیڑا ہے، نہ چوٹی نے اس کے اندر منہ لگایا، نہ چرند نہ پرند نہ درند۔ اللہ نے 100 سال تک اس کھانے کی حفاظت کر کے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب کیسی قدرت والا ہے کہ 100 سال تک بے جان مخلوق کو بچا کر کے دکھا دے سکے۔ وانظر الی حمارک، خچر کی طرف نظر ماریے، جیسی خچر پر نظر ماری تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں وہ کہاں تھا؟ وہ تو ختم، وہ بکھرا پڑا تھا۔ انسانی اس کے اندر نہ گوشت تھا نہ پوشت تھا، ہڈیوں کی جو جوائنٹ چھوڑ کر کے ہلکی ہلکی علامتیں نظر آ رہی تھی۔ وہ دیکھ کر کے فرمانے لگے کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اس کو دیکھیے اس کے ہڈیاں کیسی بکھری پڑی ہے۔ ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔ عزیر ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ حکم دیا، ہڈیاں جوائنٹ ہو گئی، جان ڈالے، گودا ڈالا، اس مٹی سے جس مٹی نے اس گوشت کو کھایا تھا اللہ کے حکم سے واپس اس پر چڑھ گئی، جان ڈالی اللہ نے اپنے امر سے۔ آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو تمہارا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لوگوں سے رب کی طاقت کو پہچان۔
وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی وراء الورا کا مالک ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ اس کی ذات کا یقین جب دل کے اندر آئے گا تو اللہ کا غیر دل سے نکل جائے گا۔ جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تعلمنا الایمان، اللہ کی ذات و صفات کا یقین اندر اتارا ہے، ثم تعلمنا القرآن، پھر قرآن کو پڑھا ہے۔ قرآن کی زندگی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بنی ہے۔ آج نہ قرآنی زندگی ہے اور نہ ایمانی زندگی ہے، نہ دین کی زندگی ہے، سب طرف سے کھوکھلا ہے۔ کیا ہے؟ کلمے کی دعوت اس امت نے چھوڑ دی ہے۔ اس امت کا مقصد زندگی تھا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج مقصد زندگی کو چھوڑ کر کے امت زندگی گزار رہی ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں چھوڑا، ہر حال میں صحابہ نے کلمے کی دعوت دی۔ وہ مکے کی گلیوں کے اندر گلے میں پھندا ڈال کر کے احد کے نعروں سے اللہ کی وحدانیت کو مکے کی گلیوں کے اندر مشرکین کے درمیان میں گونجایا ہے۔ دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر لیٹا لیٹا کر کے اور احد کے نعروں سے اللہ کی وحدانیت کو گونجایا ہے، اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر احد کے نعروں سے میرے بھائیوں مکے کو گونجا دیا۔ کوڑے کھاتے رہے، احد کے نعرے دیتے رہے، تب جا کر کے ان کی زندگیوں کے اندر ایمان آیا۔ آج وہی کلمے کی دعوت 1400 صدی کے بعد بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے۔ جب جب اس محنت کو اس امت نے چھوڑا ہے، بڑے بڑے ولیوں کے اندر دیری اللہ نے پیدا کر دیے۔ جب جب یہ امت اس کلمے کی دعوت کو لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، بڑے بڑے دیریوں کے گھروں کے اندر اللہ ولی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ محنت کے چھوڑنے پر، محنت کے چھوٹنے کے اوپر گھر کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے، جیسا کہ آج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلی محنت اپنی ذات سے دین پر جمنا اور دین کے اوپر چلنا، ایمان کو بنانے والی محنت۔ جب ایمان والی محنت ہوگی، نکلنے والے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ جائیں گے، جیسے صحابہ کے آئے ہیں کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑے مسائل ان عبادتوں کے ذریعے سے حل کرایا کرتے تھے۔ ان کی عبادتیں ایسی پاورفل کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ ان کی ران میں تیر لگائے، نکالنے کی کوشش کی جا رہی، تکلیف سے کرا رہے۔ صحابہ ایک طرف آئے، مشورہ کیا کہ ان کو نماز کی حالت میں تیر نکال لیں گے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے، صحابہ نے دیکھا کہ دل لگ چکا ہے، آگے بڑھے، آپریشن کر رہے ہیں۔ آپریشن سے پھنسا ہوا تیر نکالا جا رہا ہے، نکال لیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اطمینان سے نماز مکمل فرما رہے، اور نماز سے فارغ ہو کر کے پھر دیکھا صحابہ کو، فرمانے لگے ایسا لگتا ہے تم میرا تیر نکالنے کے لیے آئے۔ صحابہ نے فرمایا اے علی، اللہ تیرے حال کے اوپر رحم فرماوے، ہم تو تیرا تیر نکال چکے ہیں۔ دیکھ کر کے فرمایا کہ مجھے علم نہیں کہ تم نے میرا تیر کب نکالا۔ جو ان کی عبادتوں میں پاور تھا، جو ان کی عبادتیں تھیں اللہ کے دھیان کے ساتھ میں، اللہ کے دھیان کو جمع کر کے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ نمازیں جان دے دیتے تھے، لیکن عبادت میں کبھی ایک قدم پیچھے نہیں آتے۔ صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوات سے لوٹ رہے، صبح سے چلے ہیں، شام ہو گئی، پہاڑوں کے راستے سے گزرنا ہوا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا یہاں قیام کر لے میں؟ فرمانے لگے نہیں یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہاں کو اس پہاڑی ایریا کو پار کیا جائے۔ صحابہ نے پار کیا، لیکن تھک کے چور ہو گئے، ان کے ہاتھوں سے ان کی سواریوں کی لگامیں چھوٹ چکی تھی، اور ایسے ان کے کجاوے کے اوپر ان کی گردنیں لٹک چکی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب چل رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت کی حالت میں کوئی اچک نہ لے جائے۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا ابو بکر تمہارے ساتھیوں کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ لگامیں ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہے، گردن ان کی کجاوے پہ لٹک چکی ہے۔ کہ اللہ کے رسول ان کے جانور میدانوں کے اندر جنگلوں میں رخ اختیار کر کے الگ الگ رخ پہ چرنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ، جمع کرو۔ جمع کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے بھائی اسی میدان کے اندر قیام کر لیا جائے، لیکن چوکیداری کا مسئلہ ہے،
کون مرد مجاہد ہے جو چوکیداری کے لیے رات کو تیار ہو جائے؟ مہاجر صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تیار۔ آپ نے قریب بلایا، پھر آواز لگا دی، ارے کوئی چوکیداری کرے گا؟ انصاری صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے رسول نے قریب بلایا اور باقی کو آرام کی اجازت دے دی۔ یہ تھکے ہارے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تشریف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دیکھو یہاں پر چوکن نہ ہو کے چوکیداری کرنا ہے، سو مت جانا، اس پہاڑی پہ چلے جاؤ۔ جی یا رسول اللہ، چلے گئے۔ دونوں نے مشورہ کیا، تھکاوٹ دونوں پر ہے، دونوں میں سے ایک سو جائے ایک جگ جائے۔ جب دوسرے کو نیند آنے لگے تو سونے والے کو اٹھا دے، پھر وہ بعد میں سو جائے، جو جگ رہا وہ سو جائے۔ انصاری صحابی غالباً انصاری صحابی فرمانے لگے، مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ سو جاؤ۔ یا مہاجر نے کہا غالباً، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک جگ گئے ایک سو گئے۔ جو جگ رہے تھے چوکیداری پیرا دے دے، پیرا دے 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 آنکھوں میں نیند سمائی، فرمانے لگے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر لیں۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت کی نیت باندھی اور یہ عزائم کیے 6.5 پارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے پڑھنا ہے، اور 2 رکعت میں 6.5 پارے پڑھنے ہیں، یعنی 2 رکعت 6.5 پارے سے پوری کرنی۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے، دن بھر کا چلا ہوا، آدھی رات کے اندر چوکیداری ملی ہے، لیکن چوکیداری میں اب اللہ سے مناجات کرنی ہے۔ کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی ہے۔ دشمن آ گیا، دیکھا چاند کی روشنی کے اندر کوئی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تزلزل میں ہے، شاید ستون ہو سکتا ہے انسان ہے، ہماری طرح نماز نہیں، کبھی یہاں ہاتھ مار رہے کبھی یہاں ہاتھ مار رہے، اتنا کھجایا جاتا ہے اور اتنی حرکتیں ہاتھوں کو جسم کو دی جاتی ہے۔ اس وقت اگر ہماری نمازوں کو علماء دیکھ لے تو فساد کا حکم لگا کر کے کہتے ہیں نیت توڑ کے دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نمازوں کو بنایا۔ دشمن نے دیکھا اچھا کوئی کھڑا ہے یا کوئی ستون ہے، تو آزمانے کے لیے اندر سے تیر نکلا اور زور سے چلایا، فوراً آ کر کے پیوست ہوا، خون کے فوارے چھوٹ گئے، پیروں میں خون سمانے لگا۔ انتظار، نماز نہیں، کوئی حرکت نہیں، کچھ نہیں۔ دشمن نے دیکھا کوئی حرکت نہیں ہوئی، پھر بھی دوبارہ نکالا اور دوسرا چلا دیا، فوراً دوسرا آ کر کے پیوست ہو گیا، پھر خون کے فوارے چھوٹے اور خون پیروں کی طرف ریلے کی طریقے سے سمانے لگا۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کوئی حرکت نہیں، تیسرا اتنے میں تیزی سے نکالا اور وہ بھی چلا دیا، تیسرا بھی پیوست۔ دشمن سوچ رہا ہے کہ میرا تو نشانہ ہی نہیں جا رہا ہے، لہذا ان کی کمزوری کو محسوس ہوا۔ اس وقت میں نماز میں تیسرے تیر کے بعد میں خیال آیا، میرے کو نماز کی ذمہ داری نہیں ملی، میرے کو تو چوکیداری کی ذمہ داری ملی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوکیداری کی ذمہ داری دی ہے اس سے میں معذور قرار دے دیا جاؤں۔ اطمینان سے رکوع سجدہ نماز مکمل کی۔ حیات الصحابہ کا واقعہ ہے، سوئے ہوئے صحابی کو اٹھایا، کوئی آیا، یہ تیزی سے اٹھے، کدھر ہے کہ ادھر ہے، دوڑ لگائی، دشمن سمجھ گیا پکڑا گیا، مارا جاؤں گا، لہذا وہ تو بھاگ گئے، لیکن یہ کرانے لگے، تکلیف سے کرانے لگے۔ سوئے ہوئے صحابی جو اٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ دیکھا تو او ہو 3 تیر بدن کے اوپر پھنسے پڑے ہیں۔ انا للہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے ہی تیر میں کیوں نہیں اٹھا لیا؟ فرمان لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، چوکیداری کا خیال تیسرے تیر میں آیا، اگر مجھے چوکیداری کا خیال نہیں آتا دشمن کے تیر سے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا، ورنہ تو 6.5 پارے میں اپنی 2 رکعت مکمل کرتا۔ یہ 3 کی نماز ہے، یہ 3 کی عبادت ہے۔ پھر اللہ سے براہ راست مسئلے حل۔ انس بن مالک جاگیردار، بڑی لمبی چوڑی زمین جاگیردار ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں جاتے، ایک دن چلے گئے، غلام کہتا ہے ساری فصلیں اور سارا باغ خشک ہو رہا ہے، تو کہنے لگے میرے لیے 2 رکعت پڑھنی ہے، وضو کا پانی کا انتظام کرو۔ ایسا وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگا،
اور غلام سے ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ ہم اپنوں سے موٹر پانی ختم ہو گیا موٹر چلا دو موٹر چلا دو. اس بٹن کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ ابھی بٹن چلے گا اور زمین سے پانی نکل کر کے ٹنکی میں چلا جائے گا. اللہ کی قسم اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ کو اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین تھا. انس بن مالک غلام سے کہتا ہے بادل دیکھو پانی آئے گا بادل دیکھو پانی آئے گا. لہذا غلام کہتا بادل نظر نہیں آتا تو اپنے کو ہی کوسا. فرمایا اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے انس کا عمل کمزور ہے. لہذا دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر نماز پڑھی مانگا مسئلہ حل نہیں ہوا. کہنے لگے انس کا عمل کمزور ہو سکتا ہے اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے مانگنا شروع کیا. ہاتھ اٹھائے. غلام کہتا ہے میرے مالک مشرق وسطیٰ میں بہت نچائی پر ایک چھوٹی سی فاختہ کے پر کی بدلی نظر آ رہی ہے برابر کی. انس بن مالک نے چہرے پر ہاتھ پھیرا خوش ہوئے فرمانے لگے یہیں آئے گی یہیں برسے گی. وہ بدلی بادل کی شکل بنی گھٹا بنی انس بن مالک کے باغ کے اوپر بچھی اور موسلادھار بارش صبح سے شام تک ہوئی. شام ہو گئی سفید بادل ہو گئی بادل چھٹ گئی. غلام کو سواری دی جاؤ چکر لگا کر کے آؤ زمین کا کوئی کونا یا زمین کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے گا ہم اللہ سے دوبارہ مانگیں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. یہ نماز اللہ سے لینے والا راستہ ہے. نماز میرے مسئلے کو حل نہیں کر رہی بلکہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے میرے کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. وعدہ اللہ کے اوپر بھروسہ اللہ کے اوپر یقین اللہ کی ذات کے اوپر کہ مجھے نماز کے راستے سے میرا رب میرے مسئلے کو حل کرے گا. لہذا وہ چکر لگا کر کے غلام آتا ہے کہتا ہے میرے مالک اللہ نے ساری زمین کو سیراب کر دیا. تین خوبیاں ساری زمین سیراب. دوسری خوبی فرمایا 1 سال تک کا پانی کا انتظام میرے رب نے ہمارے اوپر کر دیا. پھر تیسری خوبی بتلائی کہ بارش آپ کے باغ کے اندر ہے مدینہ سارا سوکھا پڑا ہے. یہ تھی ان کے اعمال کا پار اور اللہ سے براہ راست لینے والی طاقت. ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. کاش کلمے کی دعوت لے کر کے امت کھڑی ہو جائے اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کر لے اللہ پر بھروسہ کر لے. اللہ کی قسم اللہ وہی پہلے تھا اللہ وہی آج بھی ہے اور اللہ کل قیامت تک وہی رہے گا. صرف اور صرف اس امت کا ہمارے اندر کا یقین بگڑا ہوا ہے اندر کا یقین بن جائے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جانو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ اللہ کے اوپر تقوی لانا پڑے گا. جب اللہ کے اوپر تقوی لایا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شانو بندے تجارت میں تقوی لائیں تجارت میں تقوی لائیں. ایسا نہیں کہ تجارت شروع کی اس میں سود گرم کر دیا. ہاں کوئی غلطی سے پہلے سے سود چل رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے. سود گرم کرنے والے اگر اس کے اندر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پختہ عزائم کر لے کہ سود کا بازار گرم نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ شانوں سے ڈر کر کے اللہ کو حاضر و ناظر کر کے جب یہ بندے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانوں ان کے لیے فرماتے ہیں وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ معاف فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر کے ان کے اجروں کو زیادہ کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے اللہ پر بھروسہ اللہ پر توکل چاہے جو ہو جائے چاہے جو حال آئے ہمیں مسائل حل کرانے کے لیے اللہ کی ذات و صفات کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ میرے بھائیو دوستو بزرگوں صحابہ کا معمول تھا. صحابہ کے گھروں میں فاقے آئے لیکن صحابہ کبھی غلطی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ فاقے کو چھپایا اور فاقے کو مہمان کہہ کر کے بٹھایا کہ یہ میرے گھر کا مہمان ہے. ایک دن ہو گئے صحابی کے گھر میں فاقہ آ گیا. دوسرا دن ہو گیا فاقہ آیا ختم ہونے کو تیار ہوئی. تیسرا دن فاقہ گھر کے اندر بے چینی ہو گئی. میاں بیوی نوجوان بھوک کی وجہ سے پریشان ہوئے. چوتھے دن برداشت نہیں گھر سے نکل گئے. بیوی نے دیکھا نکل گیا کہیں ایسا نہ ہو میرے رب کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. آواز لگائی کہاں جا رہے آ جاؤ تھوڑا صبر کرو لیکن ڈر گئی کہیں سوال نہیں کر لے. اس لیے فوراً تندور کے اندر جو کچھ سامان رکھا ہوا تھا پھوس تھے کچرا تھا کچھ لکڑیاں تھی تندور کے اندر ڈال کے آگ لگا دی اور دھواں نکال دیا. چھپر کے اندر سے اوپر
تاکہ پڑوسی اور مکے والے مدینے والے یہ سوچ بیٹھے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں، کھانا چل رہا ہے، کھانے کا نظم کیا جا رہا ہے۔ پڑوسیوں کو سنانے کے لیے چکی کو چلا دیا، جیسے ہی چلایا اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اس بندی کے اندر اخلاص تھا، یہ اللہ میرے گھر کے فاقے کا تیرے علاوہ میں کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ اپنے شوہر کو بھی بچایا اور چکی کو یوں چلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بندے کو گمان نہیں، اللہ دے رہا ہے۔ وہ چکی چلی، آٹا نکلا۔ ہماری طرح ڈرم نہیں کہ کتنے مہینے کا، 1 سال کا انتظام ہے۔ یہ تو ان کے پاس تو آٹا گوندنے والا برتن ہوتا، تھوڑا سا جتنی انہیں ضرورت تھی آٹا اکٹھا کیا اور گھر کے کونے میں رکھا۔ صحابی نے دیکھا میرے گھر میں سے دھواں نکل رہا ہے، ہائے اللہ میں نے ابھی تو اللہ سے کچھ مانگا بھی نہیں۔ اس واقعے کے اوپر صبر کرنے پر اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ یہ لوٹے دیکھ رہے کہ اندر چکی چل رہی ہے، اس چکی کو آ کر کے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، تو مجھے پتا نہیں، میں نے گھر کے فاقے کو چھپانے کے لیے قدم اٹھایا، اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے اندر سے آٹا نکالا۔ انہیں جتنی ضرورت تھی اتنا لیا اور اس کے بعد چکی کے پاٹ کو اٹھایا۔ وہ تو اللہ کی رحمت میں سے آ رہا تھا، اللہ کی قدرت سے اس کے اندر سے آٹا آ رہا تھا، بند ہو گیا۔ ادھر جا کر کے جھانکا ہے تندور کے اندر، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، بکرے کی چاپوں، سینے کی چاپوں سے پورا کا پورا تنور بھرا ہوا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے تم نے بہت اجرت بازی کی ہے، کاش تم اسے چلنے دیتے، قیامت تک وہ جاری رہتی۔ یہ تھے ان کے تقوی کے اوپر، اللہ پر بھروسہ۔ ایک صحابی پہ فاقہ آیا ہوا، استنجا کرنے بیٹھے، ہے تو صحابہ میں لکھا ہے کہ اندر سے ایک چوہا بل میں سے لایا، ایک اشرفی، پھر گیا دوسری لایا، تیسری لایا، 17 اشرفی لیا ہے۔ یہ صحابی کو تھوڑا لالچ ہوا، فاقہ تو ہے ہی صحیح، تھوڑا سا اور انتظار کرو، کچھ اور لے کر کے آ جائے۔ تو چوہے نے دیکھا جانے والا نہیں، تو اندر سے تھیلی بھی نکال کر کے لا کے رکھ دی۔ جناب اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا بولو؟ ارے بولو تو صحیح، کہاں سے آیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے بھیجا ہے۔ یہ صحابی ان پیسوں کو لے کر کے، اس اشرفی کو لے کر کے چلے اللہ کے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ اس مال کے بارے میں مجھے بتائیے، چوہے نے لا کر کے دی ہے، یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے ہاتھ گھسایا تھا کہ نہیں گھسایا؟ کوئی لکڑی گھسائی؟ نہیں گھسائی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ فاقہ آیا ہوا تھا لیکن میرا راز اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ فرمانے لگے تیرے لیے یہ مال اللہ نے حلال بنا کر کے دیا ہے، کاش اگر تو تنکا اس کے اندر گھسا دیتا یا لکڑی اس کے اندر گھسا دیتا یا ہاتھ کو داخل کر دیتا تو پھر یہ اس کی تحقیق کی جاتی، کوئی اس کا مالک نہیں ملتا تو بیت المال اس کا مالک بن جاتا۔ لہذا جائیے اور اپنے بچوں کو کھلائیے اور خود میں مزے اڑائیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہیں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے رزق میں آسانیاں بنائیں گے جو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کی وحدانیت اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کی ربوبیت کا تعارف لوگوں میں کرایا جائے، اس سے ہونے کو بولا جائے، اس سے ہونے کو بولا جائے۔ صحابہ کرام ہر حال میں چلے ہیں اور کلمے کی دعوت کو لے کر کے چلے ہیں اور ایمان اور اعمال کی محنت کے ساتھ میں چلے ہیں۔ ہر حال میں بھوک لگی، فاقہ آیا، کوڑے کھائے لیکن پیچھے پیٹ نہیں دکھائی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر بھوک سے تڑپ رہے باہر نکلے، ایسی حالت ہو گئی کہ بھوک کی آگ نے پریشان کر دیا کہ شاید کچھ ٹکڑے مل جائے تاکہ اندر سے بھوک کی آگ بند ہو جائے، کچھ کم ہو جائے۔ نکلے، ابو بکر کو دیکھا، فرمانے لگے مجھے کچھ باتیں معلومات کرنی، یوں کہہ کر کے پیچھے ہو لیے۔ ابو بکر نے دیکھا، پیچھا پکڑ لیا، رک گئے، اور پوچھو، ایک اور پوچھا، چھوڑ دیا۔ کہنے لگے جاؤں؟ بولے کہ جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرے گھر کے فاقے کا راز فاش نہیں ہوا۔ حضرت عمر کو پکڑ لیا، فرمانے لگے مجھے کچھ معلومات کرنی ہے، بتائیے کیا پوچھنا ہے۔
پھر پوچھنا شروع کیا. حضرت عمر بھی رک گئے. ایک دور پوچھا, فرمانے لگے ابو ہریرہ کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا, آپ جا سکتے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کا شکر ہے, میرا گھر کا راز پاش نہیں. مسجد نبی میں آئے, لوٹ پوٹ ہو رہے, حضور کے آنے کی خبر میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں مچل گئے. دروازے پہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے, میرے کو کچھ پوچھنا ہے. پوچھنا نہیں, عرب کا ایک دستور تھا, کوئی آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائے تو ضیافت کیے بغیر اس کو لوٹایا نہیں جاتا. لہذا حضور کا جو دروازہ مسجد نبی میں کھلا کرتا, وہاں پر جا کے کھڑے ہو گئے, حضور کو وہیں روک لیا. اللہ کے رسول مجھے کچھ معلومات کرنی. ایک بات معلوم کی, دو بات معلوم کی, تین بات معلوم کی. اللہ کے رسول چہرے کی طرف دیکھتے رہے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے چہرے کی طرف دیکھتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر سے طاقت نکال کر کے اور بول رہے تھے. اللہ کے رسول سمجھ گئے ابو ہریرہ بہت زیادہ بھوکا ہے. یا رسول اللہ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمانے لگے ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول کئی دن گزر گئے, اس پیٹ کے اندر کوئی لقمہ نہیں پہنچ سکا, کچھ ہو تو دے دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا صفہ صحابہ کو بلاؤ, اور ان کے اوپر بھی کئی دن کا فرق آیا ہوا. جب بلایا گیا, اللہ کی قسم جسم پر لباس نہیں, صرف اتنا تھا کہ سطر چھپایا جا سکے. آگے سے ایسے دیمت کو دبا کر کے لا رہے, حضور کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے فرمایا اندر طاق میں دودھ کا پیالہ رکھا ہے, ابو ہریرہ لے کر آئیے. ابو ہریرہ لائے, کہنے لگے حکم بھی مجھے ملے گا پلاؤ. اب یہ ایک پیالہ ان 70-72 آدمیوں میں کیا کام دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں پلائیے. پلانا شروع کیا. فرماتے ہیں کہ میرے اندر بھوک کی ایسی آگ لگ رہی تھی کہ میں کنکیوں سے دیکھ رہا تھا کہیں ایک ہی آدمی پورے پیالے کو نہیں پی جائے. ایک صحابی نے پیا, ایک قطرہ دودھ کا ختم نہیں. دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا, 5 نے, 7 نے اور 10 نے پیا, ایک قطرہ دودھ کا ختم نہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا اس وقت میں یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کی طاقت نہیں کہ اس دودھ کو ختم کر دے. میں نے محسوس کر لیا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نے یہ محسوس کیا اس دودھ کے پیالے کا تعلق اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. یہ دودھ ختم ہونے والا نہیں. 70 صحابہ نے دودھ پیا, اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. ابو ہریرہ پہلے تم پیجئے. جلدی سے پینا شروع کیا, حضور کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول فرمانے ابو ہریرہ ایک مرتبہ اور لگاؤ. پھر لگا کر کے پینا شروع کر دیا, پھر پیش کیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ ایک مرتبہ اور, پھر تیسری مرتبہ لگایا, پھر حضور کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ ایک مرتبہ اور. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اب اندر جگہ باقی نہیں ہے اور میرے جواڑے کے اندر بھی دودھ پھنسا ہوا. یہ اللہ کے رسول آپ نوش فرما لے. 70-71 صحابہ کا بچا ہوا سارا دودھ میرے نبی نے آخر میں پیا ہے. یہ قربانیاں صحابہ نے دی ہے. ایمان کی ضرورت پڑی, ایمان کے اوپر جان کی ضرورت پڑی, جان لگا دی. مال کی ضرورت پڑی, مال لگایا. اس وقت کا سب سے بڑا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کلمے کی دعوت کو چھوڑ دیا. گھر گھر میں بے دینی ہو گئی. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں میں پہنچتی ہے. جس گھر میں بے نمازی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اس گھر کے اندر منحوسیت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے یہ غفلت والی زندگی جو گزر گئی, سب مل کر کے توبہ کرے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ارے آمین تو کہہ دو. آمین. لیکن اب سے لے کر کے اور موت تک نبی کے دین کو زندگی کا مقصد بنا کے چلیں گے. کہو انشاءاللہ. کون کون چلے گا؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ موت سے 4 مہینے موت سے پہلے لگا لے. میری ہر ساتھی سے درخواست ہے. یہ کون کہتے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ. ان کی بات کے اوپر میں کہتا ہوں, بیٹھا ہوا مجمع یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ موت سے پہلے 4 مہینے ضرور لگا لیں گے. انشاءاللہ. سب لگا لو گے؟ کون کون؟ ابھی تھوڑوں کے ہاتھ اٹھ رہے. سب لگائیں گے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. موت سے پہلے سب کو لگانا. موت کب آئے گی؟ بڑے جوش میں ہاتھ اوپر کر رہے تھے. موت کا پتہ ہے نہیں ہے نا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, سمجھداری اس کے اندر ہے کہ مغرب میں تقاضے آئیں گے.
مغرب میں بات ہوگی اور اس کے اندر تقاضے پیش کیے جائیں گے. ان تقاضوں میں پھسپھسے زمین سے چمٹ کے مت رہ جانا. اپنے جذبات کو ابھارنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اب سے لے کر کے مغرب تک ساتھیوں کی تشکیل کرنا اور ساتھیوں کو تیار کرنا. بولو کرو گے انشاءاللہ؟